جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ دو تین چیزیں جو ہے نا ان کو مکس کر رہے ہیں. اصل میں ہم ان کو علیحدہ علیحدہ اگر ڈسکس کریں نا تو مسئلہ زیادہ آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پہ آپ نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ اللہ کے جسم کے اہل سنت قائل ہیں، اور یہ الزام شیعوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے اہل سنت کے اوپر. اور ان کے ہاں بڑی صراحت کے ساتھ احادیث کے اندر یا کافی کی روایتوں کے اندر امام جعفر صادق نے یا اور ائمہ کرام نے ان کے یہ چیزیں واضح کی ہیں کہ فلاں حدیث کے اندر اگر اللہ کی نزول کا ذکر ہو رہا ہے یا اللہ کی بات ہو رہی ہے تو ان کے امام نے سمجھا دیا ہے کہ اللہ کے نزول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ جسم سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو انہوں نے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہماری کوئی بھی حدیث جو ہے وہ قرآن کے خلاف جا رہی ہو تو ہم اس کو رد بھی کر دیتے ہیں. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ صرف ان کا ہی اصول نہیں ہے، اہل سنت کا بھی یہ بہت بڑا گروہ اس وقت حنفیوں کا ہے. ٹھیک ہے، ان کا بھی یہی اصول ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ آمین کے مسئلے کے اندر ہو. ٹھیک ہے، آمینی معذرت کے ساتھ سورہ فاتحہ اونچی آواز پڑھنے کے مسئلے کے اوپر ہو. جتنی روایتیں ہیں وہ کس بیس پہ رد کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا انکار نہیں وہ کرتے، لیکن قرآن کے وہ کہتے ہیں خلاف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، فہم کا اختلاف ہے لیکن اہل سنت تو ہے نا وہ. تو اسی طریقے سے اہل تشیع کے اندر بھی اس طرح کی بہت ساری اختلافی چیزیں ہیں. اصول کافی کی آپ بات کریں. ٹھیک ہے، اصول کافی وہ کتاب ہے جس وقت اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین جو ہے نا وہ دفن ہو چکے تھے نا، اس وقت یہ کافی جو ہے مرتب ہونی شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل کی آپ تاریخ پیدائش نکال کے دیکھ لیں، اس سے پہلے جن لوگوں نے صحیفے مرتب کیے صحابہ نے، ان کی تاریخ پیدائش دیکھ لیں، جن کو ان صحابہ کو شیعہ کسی کھاتے میں نہیں لکھتے. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب حیثیت رہے گی شیعہ کے علم حدیث کی؟ اور وہ علم حدیث کے جس کو یعنی کافی کی شکل میں جب سنیوں نے مرتب کر چکے ہوئے تھے اس وقت کافی لکھنا شروع کی 300 ہجری کے قریب جا کے. ٹھیک ہے، اور لکھنا شروع کی، اور لکھنے کے بعد 16,000 پلس روایات لکھنے کے بعد جناب ان کے آج تک یہ بحث ہوتی ہے کہ 9,000 اس میں سے یا 10,000 یا 8,000 کتنی اس کے اندر سے ضعیف ہیں، کتنی 100 حسن ہیں، کتنے وہ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سارا کچھ اس کے اندر انہوں نے ڈال دیا، اور اس کے اندر اہل سنت کی بھی بہت ساری روایات مل جاتی ہیں ہمیں. ٹھیک ہے، تو مطلب اب ہم اس کے اوپر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ پورا ہی ان کا ذخیرہ جو ہے وہ کوڑ کباڑ ہے، یا پھر معاذ اللہ انہوں نے اس کے اندر بہت بڑی وہ ہے وہ کہانیاں کروائی ہیں. لیکن میں آپ کو صرف اور صرف ایک کمپیریزن کی بات بتا رہا ہوں. جو آپ علم حدیث کے حوالے سے شیعہ کے رجال کی بڑی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو بھائی جب ایک کام ہو گیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ مسند احمد. ٹھیک ہے، مسند احمد جو ہے آپ اس کو پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد بخاری کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے، آپ کو لگے گا کہ جیسے امام بخاری نے چھاننی لگا کے جو ہے نا چھان چھان کے اپنے استاد احمد ابن حنبل کی جو روایتیں ہیں نا ان کو شارٹ شارٹ کر کے جو ہے نا وہ بخاری کے اندر ڈال دیا ہے. یعنی اس طرح کا بھی آپ کو آئیڈیا ہونے لگ جائے گا اگر آپ مسند پڑھنا شروع کر دیں، مسند احمد. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف آپ اور کتابیں بھی پڑھیں، موطا پڑھیں امام مالک کی، اور امام محمد کی پڑھیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام بخاری سے بھی پہلے لوگ کام کر رہے تھے احادیث کے اوپر، اور اس وقت یہ رافضی سوئے ہوئے تھے. آپ خود سوچیں، کافی تو ان سب کتابوں کے بعد میں لکھی جا رہی ہے. اور اس سے بھی آگے چل کے میں آپ کو اور باتیں بتاتا ہوں کہ ان کے باقاعدہ امام، ٹھیک ہے، ان کے باقاعدہ امام، میں اب ان کا یہاں نام نہیں لیتا، ایسے گستاخی کے فتوے پھر لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، باقاعدہ حکمران کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں، ان کو مشورے دیتے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے طب کے مشورے دیتے رہے ہیں. ان کے طب پہ کتاب بھی پھر اس کے بعد آج تک وہ شیعہ اس کو لے کے پھر رہے ہیں. اچھی کتاب ہے وہ، بہت پڑھنے سے قابل ہے، پڑھنے کے قابل ہے. لیکن کیا وہ حکمرانوں کا ساتھ دینا نہیں تھا اس وقت؟ ٹھیک ہے، تو اگر وہ لوگ ظالم تھے تو حسینی بن کے ان کے سامنے کھڑے ہوتے، یا پھر ان سے دور ہو جاتے وہ امام بھی. تو آج ان کا حدیث کے اندر بھی بڑا مقام ہے ان کے نزدیک. ٹھیک ہے، ہم بھی ان کو کوئی اللہ معاف کرے کوئی امام کے درجے سے نیچے نہیں مانتے. علم اور فضل کے حساب سے بہت ٹاپ کی چیز ہے وہ بھی. ٹھیک ہے، ان کا میں نام نہیں لے رہا.
ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ مسئلے مسائل ان کی روایتوں کے اندر ہیں. کافی کے اوپر وہ آج تک متفق نہیں ہے. آپ بخاری کے اوپر تو آپ خود سوچ لیں, اہل سنت کی اکثریت تو آج بھی متفق ہے نا کہ چند روایات کے علاوہ اس کی سب روایتیں جو ہیں وہ صحیح ہیں اور متفق ہیں اہل سنت کے ہاں. ٹھیک ہے, ہاں یہ ضرورت تطبیق کی جاتی ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلے سمجھائیں, یہ مسئلے جو ہیں وہ علماء سمجھاتے ہیں بعد میں. ٹھیک ہے, ان کے نزدیک اگر ان کے امام سمجھاتے تھے, 12 امام ہی تھے جو صرف مسئلہ سمجھا سکتے تھے, تو پھر آج مجتہد کیوں انہوں نے بنائے ہوئے. ٹھیک ہے, آج گلی محلے کے اندر یا ہر ملک کے اندر مجتہد علیحدہ کیوں ہے. ٹھیک ہے, یا پھر ان کے کیوں یہ بڑے بڑے علماء بن رہے ہیں, امام کافی ہیں سمجھانے کے لیے. تو ہمارے ہاں اہل سنت کے اندر ہر وہ بندہ جو علم اور فضل میں کمال رکھتا ہے اس کو امام کا نام دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو, چاہے امام احمد ابن حنبل ہو, چاہے امام بخاری ہو, چاہے نیم اینی بگ پرسنالٹی, ایون امام ابن تیمیہ ہو, ایون امام احمد رضا خان بریلی صاحب ہو. ٹھیک ہے, ان کے ناموں کے ساتھ ایک بہت بڑی چیز لگ جاتی ہے, سمجھ لیں امام, اور وہ خود نہیں لگاتے, لوگ لگا دیتے ہیں اس کو ساتھ. تو یہ مسئلے مسائل ہیں جو اہل تشیع کے علم حدیث کے اندر بہت زیادہ خرابیاں بھی ہیں, اچھائیاں بھی ہیں. بات تو یہ ہے کہ عمل کون ان کے اوپر کر رہا ہے. کیا شیعہ کی کافی کے اندر اگر توحید کا ذکر ہے تو شیعہ اس کے اوپر عمل پیرا ہے, یا وہ صرف کتابوں کا کے اندر ہی دفن ہے وہ چیزیں. ٹھیک ہے, آپ خود دیکھ لیں, وہ علی کے اندر اللہ کے قائل نہیں آئے. شیعہ کا ایک بہت بڑا گروہ اس وقت بھی اللہ کے علی کے اندر آنے کا قائل ہے. ٹھیک ہے, باقاعدہ وہ جگہ جگہ پہ یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ علی نے کہا جناب کہ وہ آیا کوئی بندہ ملنے ان سے, اور وہ روٹی توڑی نہیں جا رہی تھی ان سے روٹی, تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے, تو مجھے اس سے ملنا ہے جس نے خیبر کا در اکھاڑا تھا. تو علی نے کہا کہ میں ہوں علی. انہوں نے کہا تم کیسے اکھاڑ سکتے ہو, تم سے تو روٹی نہیں سوکھی توڑی جا رہی. تو انہوں نے کہا وہ یہ علی کی طاقت ہے, وہ اللہ کی طاقت تھی. تو اسے واہ 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 جناب, یہ جو ہے وہ علی اللہ ولی اللہ, اس وقت علی اللہ کے نعرے معاذ اللہ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب علی کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ داخل ہوا, اور اس طرح سے معاذ اللہ یہ ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اہل تشیع کے ہاں عملی طور پہ بھی پائی جاتی ہیں, اور ان کی روایتوں میں ایسی غلیظ قسم کی روایتیں ہیں نا کہ وہ ابھی تک کافی کا مکمل ترجمہ نہیں چھاپ سکے اردو کے اندر. ٹھیک ہے, جس دن وہ پورا ہو جائے گا, مطلب میرے نالج کے مطابق, یا جن بھائیوں نے بتایا کہ یار ابھی تک نہیں چھپا اس کا کافی کا ترجمہ مکمل. ٹھیک ہے, کیوں نہیں چھاپ سکے, وہ ان سے پوچھیں جا کے کیوں نہیں چھاپتے. ٹھیک ہے, اور وہ جو چھاپ رہے ہیں اس کے اندر بھی کیا کیا وہ ڈنڈیاں مار رہے ہیں, وہ بھی ان سے جا کے پوچھیں, یعنی اردو میں کنورٹ کر کے. تو یہ حال ہے ان کے علم حدیث کا. اور ہماری آج آپ دیکھ لیں کون جتنی بڑی بڑی کتابیں سب کے ترجمے اردو میں بھی ہو چکے ہیں اور زبانوں میں بھی ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ابھی تک کافی نہیں, ان کی ایک کتاب ہے 16,000 سم تھنگ احادیث کی, اور اس کو آج تک وہ پورا نہیں کر سکے, مطلب اردو آڈینس کے لیے. تو انہوں نے کیا کام کیا ہوا آپ خود سوچ لیں. ٹھیک ہے, حالانکہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تعداد, انڈیا میں, پاکستان میں وہ شیعہ کی بہت بڑی اکثریت پائی جاتی ہے. یعنی پاکستان میں تقریباً 20% کے قریبی شیعہ ہیں. ٹھیک ہے, یعنی 20% کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں کی آبادی 20 کروڑ ہو تو اس کے اندر آپ خود حساب لگا لیں کہ 20 کروڑ میں سے 4-5 کروڑ تو شیعہ بنیں گے نا پھر. تو ان کروڑوں لوگوں کے لیے انہوں نے اپنی کافی بھی نہیں ابھی تک تیار کی, ان کے لیے انہوں نے ذاکر رکھے ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہ علم حدیث کا ان کا حال ہے. لیکن بہرحال اصل بات تو تب بنے گی اب جب ہم ان کے علم حدیث میں سے آپ کو روایتیں دکھائیں گے کہ یہ جناب یہ انہوں نے یہ مارا ہوا اس کے اندر بلنڈر, اس روایت کے اندر. تو وہ کہیں گے جناب یہ تو ضعیف ہے, یہ ہمارے شیخ مفید نے اس کے اوپر یہ والا حاشیہ فلاں مرات العقول کے اندر فلاں ہمارے جو ہیں امام نے یا فلاں مجتہد نے یہ حاشیہ لگایا ہوا, آپ اس کو دیکھ لیں, ہم تو اس روایت کو صحیح نہیں مانتے. اور وہی روایت جو ہے وہ مجلس کے اندر بیان کر کے وہ پیسے بٹور رہے ہوں گے. تو یہ چیزیں ہیں. اور اہل سنت اہل تشیع کے اندر اگر کمپیریزن آپ کریں تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا شیعہ کے علم حدیث کا اور سنی کے علم حدیث کے ذخیرے کا. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ سوچیں کہ خالی مسند کو ہی آپ کمپیئر کر لیں نا کافی سے, تو آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا کہ مسند کس پائے کی کتاب ہے اور کافی کس پائے کی کتاب ہے. دیکھیں علماء نے بعد میں
ان ہر کتاب کے اوپر جو ہے مطلب جو مین کتابیں ہیں، بخاری ہو، ترمذی ہو، ابو داؤد ہو، ان کے اوپر بڑی بڑی شرحیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ شرحیں جو ہیں وہ پڑھنے والی ہیں، اس کے اندر وہ ایک حدیث کے نیچے کئی کئی روایتیں، کئی کئی تاریخی حوالے، ہر چیز لے کے آئے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ شیعوں کی جو کافی ہے نا، خالی وہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کافی نہیں ہے، یعنی آپ 16,000 پلس احادیث لکھ کے بھی آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے اتنے ہزار جو ہیں وہ ضعیف ہیں، مطلب ایسی تو دنیا کے اندر آپ کو شاید ہی کوئی کتاب ملے جس کے اندر آپ ضعیف روایتوں کی ہی کثرت نقل کر دیں اور بعد میں پھر ان کے بعد آنے والے جو ہے نا چھانٹتے پھریں کہ یار ایک ہی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلب ان کی سب سے بڑی ٹاپ کی کتاب کا حال ہے، اور ہماری آپ ٹاپ کی کتاب بخاری کا حال چیک کر لیں کہ آج بھی شیعوں کو اگر قرطاس کے لیے بھاگنا پڑتا ہے تو وہ کافی سے حوالہ لینے نہیں بھاگتا، وہ بخاری چاٹتا ہے آ کے، ٹھیک ہے؟ آج بھی اگر اس کو 6 مہینے بیعت نہ کرنے کے لیے علی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے نا، ابو بکر کے سامنے کھڑا کرنا پڑتا ہے، تو وہ کافی پہ نہیں بھاگتا، وہ بخاری کو ہی چاٹتا ہے آ کے۔ یہ اس کی علمی خیانت ہے کہ وہ اس کا اگلا حصہ نہیں پڑھنے دیتا اپنے ذاکر کو یا اپنے عالم کو کہ اگلے حصے نہیں تم نے اس کے پڑھنے۔ وہ فاطمہ کو ناراض کرتے ہوئے دکھانا ہوتا ہے تو بخاری کی طرف ہی بھاگتا ہے، لیکن جب اسی کے اندر مسئلہ حل ہو رہا تو انہیں روایتوں کے اندر مولا علی صلح بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ممبروں کے اوپر تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں بخاری کی وہ قبول نہیں کرتے۔ تو یہ حال ہے اہل تشیع کا، ان کی خیانتوں کا، اور ان کی علم حدیث کا بھی۔ میں نے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت آپ کو اصل میں ڈرائیو کرا تھا تو اس دوران ہی یہ باتیں کر دی ہیں، لیکن جو دوسرا سوال ہے جسم کا، وہ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا، لیکن صرف ایک چھوٹا سا آپ کو گیس آؤٹ کر دیتا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو روایتیں ہیں جس کے اندر آتا ہے جناب کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے، اور وہ سنیوں کے مطابق جسم کے ساتھ ہی اپنے آتا ہے، اور وہ کوئی بندے کی شکل میں جسم ہوتا ہے، تو ایسا کسی کتاب کے اندر بھی نہیں لکھا ہوا سنیوں کی، ٹھیک ہے؟ احادیث کی تو دور کی بات ہے نا، احادیث کے اندر تو یہ اللہ کی شان کے بارے میں کوئی اس کے بارے میں نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کس شان کے ساتھ آسمان دنیا کے اوپر نزول کرتا ہے، قدر کی رات کو یا پھر ہر رات کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز تو کہیں بھی نہیں ملتی۔ اور ہاں سوری ہے جو پہلی بات میں نے کی کہ گیس پیپر آؤٹ کر دوں، ایک ہنٹ آپ کو دے دوں، اگر وہ یہ چیز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان روایتوں کا مطلب کیا ہے کہ جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ جو آیت شجرہ ہے یا آیت بیت رضوان ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اللہ کے ہاتھ کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، ید اللہ کا کیا کریں گے جس کا اس میں ذکر ہے ید اللہ، ٹھیک ہے؟ یعنی مومنوں کے ہاتھ کے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اب ہم کیا معاذ اللہ نے تو صراحت نہیں کی، یعنی اللہ کو نہیں پتا تھا کہ مومنوں کو یہ بات نہیں پتا کہ ان کو یہاں پہ امام جعفر صادق کو بھیج کے یا پھر کسی اور امام کو بھیج کے سمجھانے کی ضرورت ہے؟ بھائی ایک چیز طے شدہ ہے وہاں پہ قرآن کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر، جس کا حوالہ حافظ صاحب نے بھی پہلے دیا لن ترانی کے والی آیت کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام والا، تو اللہ تعالیٰ تو یہ چیزیں بتا چکا ہے مسلمانوں کو کہ اللہ تعالیٰ کو تم نہیں دیکھ سکتے، تو پھر اس ید اللہ والی آیت کا کیا کریں گے رافضی؟ ٹھیک ہے، اس سے بھی پھر کہیں کہ یہاں پہ بھی چونکہ باقی مومن بھی کی بھی تجسیم تھی، وہاں مومن بھی اپنے جسم کے ساتھ وہاں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر، تو اللہ نے بھی اپنا فزیکل ہاتھ بندے کی شکل میں معاذ اللہ آ کے رکھ دیا۔ وہاں کہاں پہ جاتے ہیں ان کے اصول؟ وہاں اللہ نے کیوں کسی امام کو کھڑا نہیں کیا کہ یار ان کو سمجھاؤ؟ ایک چیز ڈیفینیٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیوں سمجھائے؟ اللہ مطلب قرآن پاک کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ کو علی بے کی طرح وہ ہر چیز پڑھاتی چلے اور پھر جا کے آپ کو بتائے کہ یہ اللہ کے دیدار کا کیا مطلب ہے، یا اللہ کے ہاتھ کا کیا مطلب ہے، یا اللہ کی نصرت کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ کے اتنے نمبرز کے فرشتے اتارنے کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ جبریل جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک اس کے پروں نے گھیرا ہوا ہے، وہ تو اکیلا ہی کافی ہے پورے لشکر کے لیے، لیکن کیوں ضرورت ہے؟ یہ تو لوگ بتائیں گے، بعد میں بتائیں گے نا لوگ، ٹھیک ہے، ائمہ کرام بتائیں گے، مسلمانوں کے نیک لوگ بتائیں گے، ریسرچرز بتائیں گے جن کو حدیث کا کچھ علم ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کا کچھ علم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات ایک اور بھی سنیے، وہ یہ کہ یہ جو خوابوں والی روایتیں ہیں نا، جس کے اندر خوابوں میں ذکر آتا ہے کہ کسی صوفی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا، تو خوابوں کا معاملہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے،
ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. خوابوں کا معاملہ اگر آپ نے سمجھنا یہ بالکل علیحدہ مسئلہ ہے. خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کو، جنت کو، دوزخ کو، ان چیزوں کو دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہی شکلوں پہ وہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ صرف ان سے سمجھ لیں کہ آپ کو ایک آئیڈیا دیا جاتا ہے، خوبصورت شکل میں دکھا دیا جاتی ہے کوئی چیز، یا بدصورت شکل میں کوئی چیز دکھا دی جاتی ہے، اور آپ کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اس طرح کی بشارت دی ہے. ٹھیک ہے، اس کا لٹرل میننگ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر کربلا والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اہل سنت کی یہاں روایت ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام وہاں پہ، ابن عباس کا خواب ہے کہ نبی علیہ السلام کربلا میں ایک بوتل میں یا شیشی کے اندر کربلا کے لوگوں کا خون اکٹھا کر رہے تھے. تو آپ کا کیا خیال ہے، نبی علیہ السلام وہاں لٹرلی یہ کام کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے، آپ خود سوچیں کہ نبی علیہ السلام ایسے اپنے بال بکھیر کے وہاں پہ کربلا میں مطلب خون اکٹھا کر رہے تھے، اپنے جسم کے ساتھ اکٹھا کر رہے تھے. اگر وہی میتھڈولوجی اللہ کے لیے یوز کی، وہی خواب والی میتھڈولوجی یہاں پہ بھی یوز کریں تجسیم کر کے، تو آپ خود سوچیں بات کہاں کی کہاں نکل جائے گی. تو خوابوں کی کا جہاں اور ہے اور حقیقت کا جہاں اور ہے. اللہ کے جسم کا کوئی مسلمانوں کے اندر قائل نہیں. ہاں صوفیہ کے ہاں اس طرح کے عقائد ضرور ملتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے، یعنی باقاعدہ یہ آپ کشف المحجوب کے اندر جو ان کا چیپٹر آتا ہے نا، جس کے اندر ان کا ابو یزید جو ہیں، با یزید بستامی، تیفور غالباً ان کا نام ہے اصلی، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے کعبے کو دیکھا، پھر اللہ کو دیکھا، اور پھر نہ وہاں کعبہ تھا نہ اللہ. اس طرح سے الفاظ ملتے ہیں. میں ایگزیکٹ نہیں آپ کو یہاں بیان کر پا رہا کیونکہ ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں ہے ورڈنگس. تو وہ یہ چیزیں دیکھنے کے بعد نا، یہ مرزا نے بھی بیان کی ہوئی یہ باتیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ کو دیکھنے کے والے سے صوفی بزرگ کی. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ سارا جب ان کے سامنے ہوا نا تماشا یا کھیل، جاگتے ہوئے کی حالت میں، اس کے بعد انہوں نے اللہ سے وہاں پہ توبہ بھی کی اپنے اس عمر کے اوپر، کہ مطلب اللہ سے معافی مانگی باقاعدہ. ٹھیک ہے، اس عمر کے اوپر. لیکن کتابوں لکھنے والوں نے لکھ دیا اس میں کشف المحجوب کے اندر یہ واقعہ، لیکن آگے ان کی توبہ بھی ریکارڈ ہے. اب مرزا جیسے لوگ وہ توبہ نہیں بتائیں گے، پہلے والا بتا دیں گے کہ انہوں نے وہاں پہ اللہ کو بھی دیکھا، کعبے کو بھی دیکھا. اسی طریقے سے لبیک ہے یہ بڑا مشہور ناول ممتاز مفتی کا، وہ پڑھ لیں. اس نے تو بڑی اللہ کی گستاخیاں کی ہیں خانے کعبے کے اوپر اللہ کو ہنستے ہوئے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے اس نے دکھایا ہے. مطلب وہ آپ دیکھیں، وہ بھی اللہ کو دیکھ رہا ہے وہاں پہ جا کے ممتاز مفتی، اور بڑا لبرل تھا جس وقت حج کرنے گیا. بڑی اس کو کھینچ تان کے غالباً یہ اشفاق حسین لے کے گئے تھے یا صوفی تبسم، میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا تھا، ناول پڑھا تھا اس وقت کی بات ہے. تو بڑی کھینچ تان کے اس کو حج کے اوپر لے کے گئے تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے، اور تو اب اس میں ہم کیا کریں گے. لیکن بہرحال یہ لوگ پھر ان چیزوں پہ توبہ بھی کرتے رہے ہیں کہ یہ بھائی یہ چیزیں جو سی ہیں ایسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے دیکھ سکیں. لیکن بہرحال صوفیہ کے ہاں ایکسٹریم فارم میں یہ چیز ہے کہ وہ اللہ کو دیکھتے ہیں، اور ان کے پاس اس طرح کی روایتیں ہیں جس کے اوپر انہوں نے غلط باطل قسم کے قائد اس طرح کے کھڑے کیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ صوفیہ کے ہاں جو یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے جب بندہ ایک عبادت کرتا ہے اور بڑی لیول پہ پہنچ جاتا ہے. تو اس کا بھی پھر علماء نے پھر رد کیا، جواب دیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں. آپ پوری روایت پڑھیں، آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی. مولانا اسحاق سے بھی ایک دفعہ یہ سوال پوچھا تھا، انہوں نے بھی اس کا بڑا واضح طور پہ جواب دیا تھا. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ صوفیہ کے ہاں اس طرح کے عقائد پائے جاتے تھے، ہیں اور آگے بھی رہیں گے. ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، لیکن ان کا علماء کاٹ کرتے رہتے ہیں مختلف انداز سے، علمی اعتبار سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اہل سنت کا عقیدہ بن گیا. اللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.